یہ ہمارے آقا، ہمارے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں ایک طرف ماہ مقدس کی عظمتوں سے، ماہ مقدس کی شان، اس کی رفعت اور اس میں رب الجلال کی طرف سے جو بندوں کے لیے رحمتوں کی خزانے اترتے ہیں، ان خزانوں کا بیان کیا، وہیں پہ ان خزانوں کے حصول کے لیے ترغیب دلائی کہ آپ احباب مختلف وہ اعمال جو رب الجلال جل وعلا کے فضل سے، فضل کو پانے کا ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے ان اعمال کو اختیار کر کے اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کو اور اس کی ان رحمتوں کو جو کہ اس مہینے کے اندر خاص کی گئی ہیں وہ پانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستوں، شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا کہ بندے پر جو عمل فرض ہونے کو ہے، بندہ اسی عمل کی تیاری کا اہتمام کر لے، تاکہ بندہ ان اعمال کے کرنے کے لحاظ سے جو شریعت مطہرہ کی شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنے کا اہتمام کر سکے۔ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں یہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا، یہ اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم اس چیز کی طرف اپنے آپ کو لائیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ہم اسی چیز کی طرف بڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نشست میں جو ہم شامل ہونے جا رہے ہیں یا شامل ہو چکے ہیں یا جو کچھ وقت کے بعد اس میں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ مصروفیات کے سبب بہت سے لوگ ماہ مقدس کی جو شرائط ہیں اور ان کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان کی، تو ہم نے چاہا کہ اس کو ماہ مقدس سے پہلے، تاکہ ماہ مقدس میں ہمیں بہت ساری برکات دوسرے اعمال کے ذریعے حاصل ہو سکیں، اور ہم عمل کو صحیح طریقے سے چونکہ سیکھ چکے ہوں گے تو آگے ہمارا جو ہے وہ چلنا اور آگے بڑھنا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ میں یہاں آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ قریباً 6 سے 7 موضوعات اس کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایک اسکیچ ہو جائے، خاکہ مل جائے کہ ہم نے کس طرح ماہ مقدس کو آگے تیاری کا اہتمام کرنا ہے، اس کے دن کو کیسے گزارنا ہے، اس کی رات کو کیسے گزارنا ہے، اور دن اور رات میں جو ہمیں فارغ اوقات میسر آئیں ان اوقات میں ہم نے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ کیونکہ بہت سارے دوست بہت سارے ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں جس سے ان کے فارغ اوقات میں وہ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور رب الجلال جل وعلا کے فضل کے جو پہلو ہوتے ہیں ان سے بندہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کو بیان فرمایا، رات کی تراویح کا بیان فرمایا، تو اسی طریقے سے روزے اور تراویح سے کے فریض جو اوقات ہیں یا روزے کے درمیان جو اوقات ہیں، جن اوقات میں بندہ پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لحاظ سے بھی بیان فرمایا، تاکہ جو لوگ ہیں وہ امت مسلمہ صحیح طور پر اس کے جو ہے وہ تیاری کا اہتمام کر سکے اور دن کو ان شرائط و قواعد و ضوابط کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کر سکے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں میں آج انشاءاللہ العزیز میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم حدیث طیبہ کو پڑھیں گے، اور حدیث طیبہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کا، اور رسول کریم علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کو سمجھنے کا اہتمام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے،
کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہ روزہ یہ شریعت مطہرہ کے نظام میں سے ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مقدس کے رمضان المبارک کی فضائل کو باقاعدہ طور پر سرکار نے بیان فرمایا۔ اس ضمن میں ایک حدیث طیبہ جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے شعبان المعظم کے اختتام پر سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے جملہ جو اعمال ہیں سرکار نے ان کی طرف توجہ دلائی، ان کی طرف رغبت دلائی، اور ان کی طرف لوگوں کی اس وقت جو اولین امت کے افراد موجود تھے ان کا شوق دلایا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقال ایھا الناس، اب یہاں ہماری یہ خوش بختی ہے اور یہ اس امت کی سعادت ہے کہ امت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین جو کہ قرآن مجید کی تشریح ہیں اور وضاحت ہیں، انہوں نے ان احکام کو، ان فرامین کو سبقن یاد رکھا جملہ پہلوؤں پر، اور یاد رکھتے ہوئے باقاعدہ ہر دور کے اندر جب بھی وہ عمل سامنے آیا تو اس عمل کے لحاظ سے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ان اعمال کو کرنے کا اہتمام کیا۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے ان کو وہی بہاریں اور وہ فضیلتیں جو کہ حدیث طیبہ میں بیان کی گئی تھی، ہمارے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف رستہ کھولا تھا اور لوگوں کی توجہ دلائی تھی کہ یہ وہ رستہ ہے یا یہ وہ مقام ہے کہ جس کے ذریعے تم جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو پا سکتے ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو سلف صالحین تھے ہمارے، انہوں نے ان راہوں پر باقاعدہ طور پر مکمل اہتمام کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا اور چلے، اور اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ تو ایھا الناس کہہ کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دور کے یعنی کہ صحابہ کرام جو ہیں صرف انہی کو بیان نہیں فرما رہے، بلکہ یہ خطاب ہے قیامت تک کے لیے، جتنے بھی قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے امت اجابت میں، ان سب کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اب ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے، تو اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے، مثال کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے سرکار نے اس کو بیان فرمایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بادل جب چھا جاتا ہے تو بادل نہ صرف اس سے روشنی کی، سورج کی جو تمازت ہے اور تپش ہے وہ رک جاتی ہے، بلکہ بندے کی طبیعت میں بھی کچھ سکون محسوس ہوتا ہے، اور بندہ حرارت کی تیزی کے سبب جو اس کے جسم جلنے کے سبب قریب ہوتا ہے، اس کی لحاظ سے موسم میں ٹھہراؤ کے سبب اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہیں پر محبوب کریم علیہ السلام ماہ مقدس کو ایک بادل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ تم پہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ جو ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہر جو لفظ ہے وہ اپنے اندر ایک رحمتوں کا جہان لیے ہوئے ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ قد اظلکم شہر عظیم، یہ وضاحت ماہ رمضان مبارک جو ہے وہ عام مہینوں کی طرح ہی ہے کہ اس میں سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا، رات ہوگی اور پھر جو ہے وہ ستارے جگمگائیں گے، ہوائیں چلیں گی، اور اللہ نے چاہا تو بارشوں کے سلسلے تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ لیکن جو اصل چیز ہے کہ جس کے سبب بندے کو رمضان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ محض جسم نہیں ہے بلکہ وہ ایمان ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے فرامین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، احکام پر، تو اس کے سبب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے۔
تو اس واسطے ایمان کو تازہ رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ احکام پر عمل پیرا ہونا ممکن ہو سکے۔ تو سرکار نے فرمایا قد اغد لکم شہر عظیم، پہلا جو وصف بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو عظیم کہہ کر اس مہینے کی عظمتوں کی طرف متوجہ کیا کہ اس مہینے کو ہلکا نہ سمجھا جائے اور اس مہینے کے اعمال کو کم نہ سمجھا جائے، اس کو غفلت کے سبب ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس پر پوری توجہ رکھی جائے۔ جس طرح آپ ایسے سمجھیے گا کہ اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ فلاں جگہ پر میرا کسی کام کے لحاظ سے میں نے مقابلے میں شریک ہونا ہے اور اس میں اور دوسرے لوگ بھی شریک ہوں گے، تو بندہ پوری تیاری کرتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ اس میدان میں اترتا ہے تاکہ جو ہے وہ مقابلہ جیت سکے۔ تو رب ذوالجلال کے رسول علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے لحاظ سے یہ فرماتا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کر کے اللہ کی رضا پانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے اور یہ بندہ مومن کو نصیب ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ قد اغد لکم شہر عظیم، اے لوگوں یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جو اعمال صالحہ کی طرف بندوں کی رغبت ہوتی ہے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، اور خوف خدا بندی کا غلبہ اور اطاعت رسول علیہ السلام، محبت رسول علیہ السلام کے زیر سایہ جو عظیم سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے نہ صرف بندے کی طبیعت میں برکت آ جاتی ہے، کلام میں برکت آ جاتی ہے، اعمال میں برکت آ جاتی ہے، بلکہ جو ہے رب تعالیٰ جل وعلا اس کے رزق میں اور اس کی جملہ معاملات میں آسانیاں اور برکتیں اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ایک قابل غور ہے کہ ماہ مقدس کے اندر بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، محاورتاً لفظ بولا گیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ عزیز دوستو، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ یقین رکھ کر ہم اس نظام پر کو صحیح طریقے سے پکڑ کر چلنے کا اہتمام کریں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی طرف جو توجہ ہے وہ توجہ ہمارے طبیعت میں غنا پیدا کرے گی، اور پھر دوسری جو اسلامی صفات ہیں اگر ہم ان صفات کو صحیح طریقے سے اپنا لیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں برکتیں محسوس ہوگی۔ اور اگر ہم جو ہے وہ خواہشات کو اسی طرح غالب رکھیں اور اسی طرح پروان چڑھائے رکھیں اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں جس طرح رمضان کے علاوہ تھا، تو یہ خواہش جو ہے یہ بندے کا جو اختیار جو ہے بندے کے لیے امتحان ہے اور آزمائش ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے کنٹرول کرنے پر ہمیں جو احساس ہوگا، اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھے ہوئے ہے اور شام کو وہ چاہتا ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، دسترخوان کا ایک طویل سلسلہ اس نے ہاں بچھا رکھا۔ اب کھانا کھانے کے بعد طبی طور پر اور طبی طور پر بھی جب بندہ ایسی چیزیں کھاتا ہے جو کہ طبیعت پر اور اسٹمک پر، معدہ پر گرا گزرے، تو ظاہری بات ہے معدہ تو پھر اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کرے گا، اور بیزاری محسوس کرے گا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، یا یہ کہ پھر کہے گا کہ اب مجھے ریسٹ کرنی ہے، مجھے آرام کی طرف جانا ہے، اب مجھ سے جو ہے وہ تراویح کے لیے نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ تو یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ مقصد کی طرف توجہ رکھی جائے اور ان اعمال کی طرف توجہ رکھی جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پانے کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کی میں مثال آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ اگر ایک طالب علم ہے، اس نے ہائیسٹ مارکس لینے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جب پیپر کے ایام قریب آئیں گے تو وہ کھانا پینا کم کر دے گا اور پوری اپنی جو توجہ ہے وہ اپنی اسٹڈی کی طرف رکھے گا تاکہ اس کے جو اسباق ہیں وہ احسن طریقے سے چلتے رہیں اور اس کا جو وہ کام صحیح طریقے سے ہوتا رہے۔ تو اگر وہ کھانے پینے میں کثرت کرے اور اپنی توجہ دوستوں کی طرف رکھے اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کی طرف بھاگا رہے، تو پھر وہ تو کبھی بھی صحیح نمبر لینے کے لیے محنت نہیں کر سکے گا اور وہ غفلت جو شکار ہو جائے گا۔ تو اس واسطے عزیز دوستو، رمضان مبارک جو ہے یہ ہمارے لیے اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ صبح کام کی طرف گیا تو کام سے جب واپس آئے تو طبیعت میں جو کاہلی اور سستی ہے اس کی نہ آنے دے، بلکہ اس جو افطاری کے وقت وہ افطاری اتنی کرے کہ جس سے اس کی جو طبیعت بحال رہے
اور پھر آگے جو ہے وہ تراویح کی طرف چلا جائے اور تراویح کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پھر قیام اللیل کی طرف آئے، اس کی طرف صحیح طریقے سے کرنے کا اہتمام کرے۔ عزیز دوستو، جو اصل فضولیات ہیں وہ ایسی ہماری زندگی میں آ گئی ہیں کہ ان فضولیات کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فضولیات ہمیں ان کاموں کی طرف لے گئی جس سے اصل جو کام ہے وہ چھپ گیا۔ تو یہ شہر المبارک، شہر جو برکت والا ہے، یعنی کہ مہینے کے اندر برکت موجود ہے، لیکن ہماری اپنی جو فضولیات ہیں اور خواہشات ہیں وہ اگر ہم کنٹرول کر لیں تو اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ برکتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دیکھیے، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا نا کہ پہلے کیا فرمایا، شہر عظیم، کہ جو بندہ اس مہینے کی عظمت کو صحیح طریقے پہ سمجھ کر اس کے جملہ نظام کو کے مطابق چلنے کا اہتمام کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ برکتوں کا سلسلہ نصیب ہوگا، اور جب برکتوں کا سلسلہ نصیب ہوگا تو پھر خالق کائنات جل وعلا اس بندے کو آگے وہ رات بھی عطا فرما دے گا۔ وگرنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلتا 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے، اس رات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ رات آئی اور گزر گئی، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، عبادات میں انہماک نہیں ہوتا، اور پوری کوشش کے ساتھ ہم اس طرف نہیں چل پڑ رہے ہوتے۔ تو اس واسطے عزیز دوستو، یہ ہمیں ذہن سازی اس طرف جو وہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اب 3 چیزیں نبی علیہ السلام کی ہم نے پڑھ لی فرمان میں سے، ایک یہ کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، دوسرا یہ کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس مہینے میں رات ایک ایسی آتی ہے جو شب قدر ہے، جس کو کہا جاتا ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ ہم نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے اس رات کو پانا ہے، اس رات کو پانے کے لیے پھر اس رات کی تیاری کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ انسان اپنے جسم کی خواہشات اور جو خواہشات ہیں اور اس میں جو پیدا ہونے والی سستی اور کاہلی ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لے، اور جو روح کے تقاضے ہیں من اعمال صالحہ اور بندگی کے پہلو اور رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا پانے کے لحاظ سے جو جذبات ہیں، اگر ان کو وہ سب بالاتر رکھتا ہے، ان کو مقدم رکھتا ہے، اور ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی طرف جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے عمل کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسے مجاہد کی طرح کہ جو ایک سے دوسرے مقام کی طرف اور دوسرے سے تیسرے مقام کی طرف اپنے منزل پانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لحاظ سے وہ آگے بڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جسم کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے لحاظ سے جو پاکیزگی اللہ کو عطا فرماتا ہے، ان کے کنٹرول ہو جانے کے سبب، اور پھر روح کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے، پاکیزگی عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، تو روح کی قوت کے سبب پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شب قدر کی جو برکات ہیں ان کو صحیح طور پر محسوس کر سکے گا۔ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو روزہ ہے اس کو فرض فرمایا ہے۔ اب اصل جو مین ٹارگٹ ہے وہ روزہ ہے، کہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا، وقیامہ، اور اس کی جو رات کا قیام ہے اس کو نفلی فرمایا ہے۔ اب ہے یہ نفلی، لیکن یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کے لیے کھڑا ہونا، تراویح کے لیے کھڑا ہونا۔ اب قیام اللیل کے لیے ایک یہ ہے کہ بندہ مسجد میں کھڑا ہو، اور ایک ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گھر میں کھڑا ہو، کوئی پہلو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، جبکہ جس بندے کے پاس جتنا قرآن پاک آتا ہے وہ اتنا قرآن پاک کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے گھر میں کھڑا ہو کر پڑھنے کا اہتمام کرے تو وہ بھی قیام اللیل میں شامل ہوگا۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا، تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سرکار نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ اصل چیز ہے جو کہ روزے کی برکات کو ہمیں برکات کے حصول کے لیے ہمیں ممد و معاون ثابت ہوگی، کہ ایمان و احتساب، انشاءاللہ ابھی اس کی جو وہ آگے چل کے وضاحت آئے گی۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رات کو قیام کرے، ٹھیک ہے، اور قیام بھی کس کیفیت میں کرے کہ ایمانا و احتسابا، یعنی کہ اس میں نہ
یہ ہو کہ میں لوگوں کے درمیان اچھا سمجھا جاؤں، نہ یہ کہ بھی میری حاضری لگی رہے کہ ہاں لوگوں کو پتا ہو کہ میں آ رہا ہوں، بلکہ وہ قرآن مجید سننے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سننے کے لیے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے۔ تو یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہ خود احتسابی کے ساتھ جو رمضان شریف کی طرف بڑھے۔ تو یہ کہ رات کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا، یعنی کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ مشقت کی طرف جو وہ اپنے جسم کو لگانے کا اہتمام کرے، اور اس میں مطلوب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، کیونکہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا جو یہ سب سے بڑی رضا ہے۔ جو اس چیز کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھانے کا اہتمام کرے، یہ سوچ رکھیں، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دن کا روزہ فرض کیا گیا، اور وہ جو حدیث تو یہ فرض کر رہا تھا نا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ دن کا روزہ رکھے اس کے لحاظ سے بھی، اور جو دن کا قیام رات کا قیام کرے اس کے لحاظ سے بھی سرکار نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے تو یہاں سے پتہ چلا کہ دو چیزیں، یعنی کہ آج سے ہی ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز پورے ماہ مقدس میں ایک تو تراویح کا اہتمام کریں گے، اور دوسرا تراویح کے بعد کچھ دیر آرام کر کے اٹھ کر پھر جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کریں گے۔ تو تہجد جو ہے یہ بھی تراویح، یہ بھی قیام اللیل میں آتی ہے، اور تراویح بھی قیام اللیل میں آتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ رات کا جو آغاز ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ساتھ ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی نوافل پڑھے جائیں گے وہ قیام اللیل میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ یعنی کہ ماہ مقدس کے اندر یہ جو ہمارے ہاں چل پڑتا ہے کہ وہاں افطاری، وہاں افطاری، وہاں افطاری، افطاری پہ جائیں، لیکن افطاری میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے کھانا اتنا رکھیں کہ رات کو تراویح جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور رات کو قیام اللیل جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ کھانا بندہ سارا سال میں کھاتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ مشقت کے پہلو جو رضا الہی کے لیے جو وہ برداشت کیے جا رہے ہیں، ان سے ہم نے سستی کر لی تو پھر وہ سستی ہمارے لیے شدید نقصان کا سبب ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے اسلام کی شان، یہ ہے نظام اسلام کی برکات، کہ روزہ یا رمضان محض ایک عمل نہیں، ایک جز نہیں، بلکہ ایک جز میں مکمل نظام ہے اس کے اندر چھپا ہوا، اور جو بندہ صحیح طریقے سے اس رمضان کو گزارنے کا اہتمام کرتا ہے وہ نظام اسلام کی کامل برکات حاصل کرنے اور کامل برکات لینے کے لیے آگے جو ہے وہ تیاری کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر، کہ جو بندہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، چونکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ عزیز دوستو، یہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہو؟ رب ذوالجلال کی رضا، اللہ کی رضا پانا، مومن کا یہ مقصد ہے۔ تو سرکار نے فرمایا من تقرب فیہ، جو قرب پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، یعنی کہ اس کے اعمال کا مقصد کیا ہو؟ قرب الہی۔ اور قرب الہی یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے کہ یہ یہاں پہ رک کے میں بات بتاتا چلوں کہ بندے نے عمل کرنا ہے زمین پر، ہوگا وہ زمین پر، لیکن جس نیت کے ساتھ اور جس ایمان کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، اس ایمان اور اس نیت کے سبب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوں قرب الہی کی نیت پر وہ عمل کرتا جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مرتبہ بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر، جو بندہ قرب پانے کی نیت سے اس مہینے کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، بخصلۃ من خیر، کوئی ایک خصلت اپناتا ہے۔ اب یہ اس دین کی جامعیت ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین کی وسعت ہے کہ سرکار نے کسی ایک خصلت کا بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا بخصلۃ من خیر، کوئی ایک نیکی اپناتا ہے۔ اس کا نہیں کہ صرف ایک نیکی اپنایا، مطلب یہ کہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ اب وہ نیکیوں کا سلسلہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی ہے، اور نیکیوں کا سلسلہ معاشرے کے لحاظ سے بھی ہے، اپنی فیملی کے لحاظ سے بھی ہے، اور نیکیوں کا سلسلہ مثال کے طور پہ یہ بھی ہے اگر
وہ پہلے زبان سے بد کلامی کرتا تھا تو اب نہیں کرے گا، اگر اچھا کلام نہیں کرتا تو اب اچھا کلام کرے گا، کان سے جو ہے وہ اچھا نہیں سنتا تھا، گانے سنتا تھا، اس طرح کی دوسری چیزیں تو اب نہیں سنے گا۔ اور کیا سننا چاہیے؟ قرآن مجید، فرامین، احادیث طیبہ، نعت رسول مقبول علیہ السلام، اور وہ اچھا کلام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور رغبت کی جو طبیعت کیفیت جو وہ جاری ہو، اور علماء کرام کے جو تفاسیر ہیں اور صحیح العقیدہ ذمہ دار علماء کی کتابیں ہیں ان کو وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، تو پہلے اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی تو اب وہ غلطی سے رکنے کا اہتمام کرے، اور اب نہ صرف غلطی سے رکے بلکہ اوروں کو بھی غلطی سے روکنے کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ اسی طرح کہ اگر کسی ہاتھ میں قلم ہے تو لکھتے ہوئے وہ درستگی کا اہتمام کرے۔ تو اس طرح اگر ایک بندے کے خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو اس کو ختم کرنے کا اہتمام کرے، اپنے گھر کے اندر زبان میں تیزی ہے تو اس تیزی کو کنٹرول کرنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ ساری خوبیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کو پیٹ بھر کے کھانے کی عادت ہے تو وہ اپنے بھوک رکھ کے کھانے کی عادت کا اہتمام کرے اور اس سے اوروں کا احساس اپنی طبیعت کے اندر پیدا کرے۔ تو یہ سرکار فرما رہے کہ جملہ خوبیاں۔ اور اسی طرح گلی میں چلتے ہوئے اگر اس کو ادھر ادھر آنکھیں پھیرنے کی عادت ہے تو وہ آنکھوں کو کنٹرول کرنے کا اہتمام کرے۔ اور یہ ہمارے پاس موبائل ہے، اس موبائل کو اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے تو موبائل کے استعمال میں اس چیز کا اہتمام کرے کہ وہ اپنی آنکھوں میں حیا باقی رہے اور اپنے انداز میں وہ طریقہ اپنائے کہ جس طریقے سے وہ خیر پر باقی رہے اور اچھائی کا سلسلہ اس کی طبیعت میں غالب رہے۔ تو یہ میرے بھائیوں کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایک نیکی اپناتا ہے، کیا مطلب کہ نیکیوں کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کان کمن اتا فریضۃ فیما سبا، کہ جو اس مہینے کے علاوہ اور مہینوں کے اندر جو ہے وہ فرض ادا کرنے کا اہتمام کر رہا ہے، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ اس عمل کو درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عزیز دوستو کتنا اہم پہلو ہے کہ ہم اگر ایک بندہ جو ہے وہ چہرے پہ داڑھی کی طرف جو اس کا میلان نہیں ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں سے ایک سنت ہے، اس کی طرف آ جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے سننے کا اہتمام کرتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے اوقات میں یہ جو وقت ہے مل کے رمضان روزہ رکھا ہے وہ اٹھا، اس نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی، وہ تفسیر کی کوئی کتاب اس نے وہ بھی پڑھ لی، حدیث طیبہ وہ بھی پڑھ لی، آپ کو کہتا ہے کہ میں وقت گزارنے کے لیے میں کیا کروں؟ عزیز دوستو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ اس وقت فلمیں، ڈرامے، ان چیزوں کی طرف جائے، بلکہ وہ کسی اچھے دوستوں کی مجلس میں چلا جائے، وہاں پہ بیٹھ کوئی کلام کر لے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کوئی گھر میں ہے، خامد ہے اور بیوی اس کے کام کر رہی ہے گھر کے، تو وہ وہاں پہ کام کے لیے ہاتھ بھی بٹا سکتا ہے، اور یہ پہلو جو ہے وہ اس کی نیکی میں شمار ہوگا، برائی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کو حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَى۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ فریضہ من فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اس فرض میں سب سے پہلا فرض ہے روزہ رکھنا، اس کے بعد روزہ رکھتے ہوئے دوسرا فرض ہے رمضان کے اندر نماز پنجگانہ پڑھنا۔ پھر کئی احباب آتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں جو ہے وہ تراویح جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ثواب پانے کی نیت سے۔ تو یہ تینوں چیزیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے اندر فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی جو بندہ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ یا رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کے درجہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ شہر المبارک ان کے لیے مہینہ برکتوں والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے عزیز دوستو، میں نے اپنی حدیث طیبہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے یوں سمجھے گا کہ تیسرا حصہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان تیسرے حصے کے اندر ہی ہمیں وہ پہلو ہمیں میسر آ گئے کہ جو پہلو ہمارے روزے کے لحاظ سے بہترین ہیں، اور روزے کے کو درست کرنے کے لیے اور روزوں کو رمضان مبارک کے اوقات میں درستگی کے لیے اور اس میں بہتری حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا پہلا دن تھا، کیونکہ اس لحاظ سے میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اب اگر کسی کا انشاءاللہ عزیز ہمارے جو باقی موضوعات ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان موضوعات کی طرف بھی چلیں کہ روزہ کی حکمت اور احکام کیا ہے، تراویح کی حکمت و احکام کیا ہے، اخلاق اور روزے کا باہمی تعلق کیا ہے، اس طرح قرآن اور روزے کا باہمی تعلق کیا ہے،
اسی طرح اعتکاف کے احکام ہیں، صدقہ فطر کے احکام ہیں، یہ انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو روز انشاءاللہ عزیز اسی وقت جو کلاس ہے اس کلاس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوں گی. آپ احباب جو ہے وہ اگر مناسب ہو، مناسب سمجھے اس کو، تو جب کلاس کے لیے روزانہ 9 بجے انشاءاللہ عزیز جو کلاس آغاز ہو جائے گا تو آپ روزانہ جو ہے وہ اس وقت اپنے پاس نوٹ بک لے کے بیٹھ جائیں. آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو، کیونکہ میں نے چاہا کہ گوگل میٹ جو ہے ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے، لیکن بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس کے لیے ان کے لیے وہ کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو میں نے دوستوں کی آسانی کے لیے پھر جو ہے وہ ایک پراپر ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں آسانی کے لیے لوگ آسانی سے اس میں جو وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو کی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور بہتر طریقے سے اس کو جو وہ لے کے چلا جائے. تو اگر آپ کے سننے کے دوران کوشش کریں نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں، کاپی اپنے پاس رکھ لیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے وہ اگر کسی دوست نے ویسے سوال کرنا ہے تو وہ سوال لکھ کے سینڈ کر دے تو انشاءاللہ عزیز جو ہے اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس مبارک عمل میں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تسلسل کے ساتھ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس تسلسل کے ساتھ 10 دن کلاس میں بیٹھنے میں آپ آگے جو ہے وہ ماہ مقدس کے لیے تیاری کا ذہن جو انشاءاللہ مزید جب 10 دن وہ مکمل ہوں گے ہمارا جو ہے وہ ماہ مقدس کے لیے ذہن جو بن چکا ہوگا. اس کے ساتھ عزیز دوستو ایک آسان ایک ترکیب ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج سے ہی کوشش کیجئے کہ نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، وگرنہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ماہ مقدس سے پہلے نماز قضا کرنے کا جو سلسلہ ہے اس سے توبہ کر لی جائے. نماز کو ادا کرنے کا سلسلہ اگر شریک کسی عذر کی بنا پر نماز جماعت سے رہ جاتی ہے تو توبہ کرتے ہوئے آئندہ جو نماز ہے اس کو صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ جو ہے وہ آپ وقت میں اس کو ادا کرنے کا اہتمام کر لیں. اور حدیث طیبہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ 40 روز مسلسل نماز سے باجماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے. تو اگر آج غالباً 19 شعبان ہے اور اگر ہم 19 شعبان سے آگے 29 شعبان 29 رمضان 29 رمضان تک تسلسل کے ساتھ یہ 40 دن رمضان جو نمازیں ہیں پنجگانہ اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کا اہتمام کرتے ہیں، رب ذوالجلال جل وعلا 40 روز باجماعت نماز ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق جیسی بری کیفیت سے محفوظ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ سوال سینڈ کر سکتے ہیں، میں اس میں جو انشاءاللہ جواب دوں گا. اگر نہیں تو پھر آپ گروپ میں بھی سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ عزیز اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو جواب پیش کر دیا کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ.